سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیلمی حرام دا، مرزا جیلمی، مرزا جیلمی جو خنزیر ممبر پہ بیٹھ کے اپنی اکیڈمی میں یہ کہے کہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اپنے ایمان سے بتاؤ یہ مصطفیٰ کی توہین ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کوئی بندہ شوگر کا مریض ہو یا مثانہ کی کمزوری کا مریض ہو، بار بار وہ پیشاب کے لیے جائے تو بڑی مجلس میں بندہ اس کے لیے کہہ دے تو اپنا پیشاب ہی نہیں روک سکتا، تو کیسے ہے؟ اس کی انسلٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اے جیڑا جیڑا میرے نبی دا عاشق ہے نا وہ بولے باقی جوتیاں چاہے تے نکل دا ہوئے۔ تو میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے جملہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس جملے کو الٹ کریں کہ بڑے بزرگ بھی اور بڑے نبی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا پیشاب روک سکتے ہیں، تو یہ کہیں انشاءاللہ جاتے ہوئے کفر کا فتویٰ آپ کو دے دیں گے ہم۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے، پھر دوسری بات بالکل درست ہے، یہ بات کسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، اور نبیوں کو نہیں کہا کہ تم اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نبیوں کے ماننے والوں کو کہا کہ ظالموں نبیوں کو خدا نہ بناؤ۔ کوئی نبی بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نبی بغیر نیند کے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نبی بغیر ٹوائلٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مجبوری ہے جو اللہ نے لگا دی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان مجبوریوں سے پاک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ان مولوی صاحب کی گفتگو سنی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بعد میں محمد علی کا بھی جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی سنا۔ اب میں یہاں پہ آپ کے سامنے اپنی بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے کہ اگر ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپشنل کیس اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایک انسان تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، تو اگر ہم صرف ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان کو دیکھیں اور بایولوجیکلی ہم ان کو دیکھنا شروع کریں غور سے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کا خود پہ پیشاب روکنے کا بھی اختیار نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان اس کو نہیں روک سکتا، چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ یوسف ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آپ چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک جماعت کی خواہش رکھنے میں یہ کہا تھا کہ میں اپنی اتنی بیویاں ہیں تو میں ان سے مجامعت کروں گا تو میرے ہاں اتنے بچے پیدا ہو جائیں گے جو ایک جماعت کی شکل میں ہوں گے۔ تو وہ ظاہری بات ہے جو ایک نبی کی اولاد ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس نے کوئی ذاتی کام تو کرنے نہیں تھے، انہوں نے امت کے نفع کے لیے بھی کام کرنے تھے، لیکن چونکہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کہتے تو پھر جہاں ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی فزیکلی مکمل فٹ نہیں ہوتا، تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ایک نبی کا بھی اپنے جسم کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں وہ نبی ہیں، اس اختیار کے نہ ہونے کے باوجود وہ نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں، ان کی جو امپورٹنس اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، نبیوں کی نہیں ہے، اور نبیوں میں پھر رسولوں کی نہیں ہے، اور رسولوں میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے ہیں۔ لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات آتی ہے، اس کی توحید کی بات آتی ہے، تو پھر آپ پوری یہ جو کائنات ہے نا ساری کی ساری، جس میں تمام انبیاء بھی شامل اگر آپ کو لے لیں، ان کی اہمیت لے لیں، ان کی نبوت کو لے لیں، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو آپ اس کی مخلوق کے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق کو بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کر سکتے، کیونکہ مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، تو کیسے برابر ہو سکتی ہے وہ چیز جو ایک خالق اپنے ہاتھ سے تخلیق کرتا ہے؟ ان مولویوں کی اور ان جاہل بابوں کی جہالت کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پروٹوکول سے ہٹا کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑھائیں، اتنا آسمانوں پہ چڑھائیں گے، اتنا چڑھائیں گے کہ بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر جا کے متمکن ہو جائیں گے۔ تو جاہل انسانوں کو اس بات کا کیوں نہیں پتا؟ ایک بندے کو انسانی جسم کے ساتھ، انسانی شکل و صورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، نبی کا پروٹوکول دیا، رسول کا دیا، اس کے اوپر کتاب نازل کی، اس کو آسمانوں پہ لے کے گیا، اس کے ساتھ گفتگو فرمائی، اس کے پشت پہ یا اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے یا ان جاہل خبیث مولویوں کے لیے یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نبی ہونے کے، ان کے انسان ہونے کے، ان کے آخر الزماں ہونے کے، ان کے خاتم النبیین ہونے کے جو پروٹوکولز اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ عطا کیے ہیں، یہ ان سے چھین لیے جائیں۔ جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا وہ چھین لیا جائے، اور وہ جو یہ کتے مولوی بیان کرتے ہیں اور آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، ہم ان کو ترجیح دیں۔ ہمارے لیے تو ان کتے مولویوں کی حیثیت کتوں سے بھی ذلیل ہے، کیونکہ کتے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے مالک سے ایک لقمے روٹی کے اوپر بھی، ایک بوٹی کے اوپر بھی وفاداری کرتے ہیں، اس کے آگے دم ہلاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے ساتھ جینا مرنا بہت حد تک اپنا اٹیچ کر لیتے ہیں، کتے جانور جو ہیں وہ۔ لیکن یہ صبح شام کھاتے ہیں، دڑا دڑ کھاتے ہیں، فیملیاں ان کی دیکھیں، ان کے بچوں کو دیکھیں، ان کی لگژری لائف سٹائل کو دیکھیں، تو یہ کس چیز
چیز کے اوپر انہوں نے اتنا سارا کچھ اکٹھا کیا. اگر یہ محنت مزدوری کر رہے ہوتے تو اتنا کچھ اکٹھا کر پاتے نہیں نا. تو انہوں نے تو دین کو بیچا ہے اور دین کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا ہے, دین کے ساتھ انہوں نے وہ گندے گندے کھیل کھیلے ہیں کہ دین کی اصلی شکل و صورت انہوں نے بگاڑ کے رکھ دی ہے. اور یہ جتنی بھی ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے کے سارے اس کے اندر کردار مولویوں کے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کتے لعنتی مولویوں کو اس چیز کی اتھارٹی دی تھی کہ آپ کے پاس دین کی نالج ہے, آپ ہمیں جینوئن طریقے سے وہ ساری انفارمیشن ڈیلیور کریں, ہمیں بتائیں. کیونکہ انہوں نے شروع سے ہمارے دماغوں میں یہ پخ ڈالی ہوئی ہے نا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, استاد کے بغیر نہیں پڑھنا. اب استاد اتنے گھٹیا اتنے لیچڑ قسم کے ہیں کہ ہم ان کے سپرد اب تک جو ہو چکا وہ ہو چکا. آئندہ ہم اپنی نسلوں کے فیوچر ان کتے مولویوں کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے ہیں. آئندہ ہم اپنی آخرت جو ہے ان کتے مولویوں کے ہاتھ نہیں دے سکتے ہیں جو نبی سے نبی کا پروٹوکول چھیننے والے ہیں. وہ پروٹوکول جو اللہ نے اپنے محبوب نبی کو دیا ہے اس کے اوپر ڈاکہ مارنے والے ہیں یہ لوگ. انجینئر کی یہ بات کہنا کہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے, وہ بالکل اس سینس میں درست ہے کہ کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے باڈی کے ساتھ جتنے بھی انٹرنلی کھاتے ہیں پیتے ہیں ڈائجسٹ ہوتا ہے, ویسٹ ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے, پانی ہمارے جسم سے خارج ہونے کے اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع اور طریقے اور جو سسٹم بنا دیا ہے, کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور اگر وقتی طور پہ جسم کا ایک معمولی سا کوئی آرگن بھی خراب ہو جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی کمزوری آ جاتی ہے, کوئی ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے, کچھ بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو ہماری پوری باڈی اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو پھر ہے کوئی انسان جو ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اور خود ہی گھر میں بیٹھ کے اپنے ہارٹ کا علاج کرتا پھرے, اپنے دماغ کا علاج کرے, اپنے گردوں کا علاج کرتا پھرے. کیوں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس علاج معالجہ کرنے کے لیے کہ ہماری باڈی ٹھیک ہو جائے. کہنے کا ان شارٹ مقصد یہ ہے کہ اگر انجینئر اس طرح سے کوئی بات کرتے ہیں تو ایک تو اگر آپ کے اندر واقعی ورتھ ہے تو اس کی پوری بات بتایا کریں, عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کریں اپنے گھٹیا غلیظ پنے کو چھپانے کے لیے. ایک بندہ جو آپ کو قرآن کی طرف لے کے آ رہا ہے, ایک بندہ جو آپ کو احادیث صحیحہ کی طرف لے کے آ رہا ہے, جو آپ کے سامنے آپ کو ریفرنس دے رہا ہے کہ صرف انجینئر خود کہتا ہے کہ میری بات پہ انحصار مت کرو, آپ قرآن کھول کے دیکھیں, وہ آپ کو ریفرنس دے رہا ہے. اس سے اچھی بات تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. جیسے ریسنٹلی میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بے شمار ویڈیوز دیکھی, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بے شمار ویڈیوز دیکھی, انجینئر کی بھی دیکھی, ان گھٹیا غلیظ علماء کی بھی دیکھی, اور پھر میں خود کسی کنکلوژن پہ پہنچنے والی تھی, لہٰذا میں نے ان سب کو پاس پہ رکھا ہوا ہے کہ جب تک میں خود اسٹڈی نہیں کر لیتی اور مجھے اس کا پراپر ٹائم نہیں مل رہا تو میں خود دیکھوں گی کہ وہ تمام چیزیں کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں. تو نو ڈاؤٹ اس میں جب حدیث کے نمبر مجھے انجینئر سے مل رہے ہیں تو میں وہ نکالوں گی اور میں اس کو, میرے لیے جو پڑھنا ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو اب بیسیکلی ہم لوگ کہانیوں سے تنگ آ گئے ہیں, تھک چکے ہیں. ہم اپنے فیوچر کو, اپنے بچوں کے فیوچر کو, اپنی آخرت کو ان غلیظوں کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے. بہت زیادہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی گلی محلوں کی مسجدوں کے اندر انہی کا راج چلتا ہے. اور یہ لوگ اگر اتنے آنےسٹ ہوتے تو مسجد کے چندوں پہ تو نہ پل رہے ہوتے, کچھ سائڈ بزنس ہی کر رہے ہوتے, چاہے وہاں سے آمدنی کم ہوتی زیادہ ہوتی وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن ہمیں نظر تو آتا ہے ایٹ لیسٹ کہ یہ لوگ حلال کھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.